اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ اور جب وہ تمام بھائی بنیامین کو لے کر یوسف کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی، دسترخوان لگائے گئے اور ہر دسترخوان پر دو دو بھائیوں کو بٹھایا گیا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ آج اگر میرے بھائی یوسف ہوتے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ تو یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور اس سے فرمایا، بے شک میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، تو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس کا غم نہ کرو، اور ابھی انہیں کچھ نہ بتانا۔ یہ سن کر بنیامین فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور کہنے لگے، اب میں آپ سے جدا نہ ہوں گا، اور آپ کے ساتھ ہی رہنے پر اصرار کرنے لگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان یعنی غلہ وغیرہ مہیا کر دیا تو شاہی پیالہ جس سے غلہ ناپا جاتا تھا اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں رکھ دیا۔ پھر جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور غلے کے محافظوں نے شاہی پیالے کو گم پایا تو وہ یہی سمجھے کہ قافلے والے شاہی پیالہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، چنانچہ وہ قافلے کے پیچھے گئے اور ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون۔ قافلے والے ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ وہ بولے، ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم مصر کی زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ہوئے اور پیالہ تمہارے پاس سے نکلا تو چور کی کیا سزا ہے؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ بھائی بولے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے۔ ہمارے یہاں یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ظالموں کی یہی سزا ہے کہ چور کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ تو یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کی بوری سے پہلے دوسرے بھائیوں کی بوریوں کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی بنیامین کی بوری سے نکال لیا۔ ہم نے اسی طرح یوسف کو تدبیر بتائی، وہ مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو غلام بنا کر نہیں لے سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔
شاہی قانون میں چوری کی سزا مارنا اور دگنا مال لینا مقرر تھی، نہ کہ غلام بنانا، تو اللہ نے محافظوں کے دل میں ڈالا کہ وہ بھائیوں سے سزا پوچھیں، اور بھائیوں کے دل میں ڈالا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چور کی سزا بیان کریں، اور ہم جسے چاہیں علم میں درجوں بلند کریں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ جب پیالہ بنیامین کی بوری سے نکلا تو دوسرے بھائی بولے، اگر یہ چوری کرے تو تعجب کی بات نہیں، بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جس چوری کا ذکر کیا در حقیقت وہ چوری نہ تھی بلکہ بت پرستی کو مٹانا تھا، اور واقعہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے رشتہ دار کا ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ بت لیا اور توڑ کر نجاست میں پھینک دیا، جسے یوسف علیہ السلام کے بھائی چوری سمجھ رہے تھے۔ تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا تم بدتر جگہ ہو، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو تم بنا رہے ہو۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين۔ بھائیوں نے کہا، اے عزیز، بے شک اس بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں جو اس سے بہت پیار کرتے ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ یوسف نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا مال پایا ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کو گرفتار کر لیں، تب تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔